السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو اہم سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں بعض بھائیوں کی طرف سے۔ پہلا سوال، میت کو دفنانے کے بعد قبر کے ایک طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی شروع والی آیات پڑھی جاتی ہیں اور قبر کی دوسری طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہیں۔ کیا یہ قرآن و حدیث سے مسئلہ ثابت ہے؟ ہم اس مسئلہ کی تحقیق سے پہلے ایک عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم علم اور عدم تحقیق کی وجہ سے بے شمار بہت زیادہ ضعیف، جھوٹی، من گڑت، بے بنیاد روایات عام ہیں جن پر علماء عمل کر رہے ہیں۔ پبلک تو دور کی بات ہے، علماء ہم دیکھتے ہیں وہ ضعیف اور بے بنیاد روایات ممبر و محراب پر کھڑے ہو کے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تحقیق کی توفیق عطا فرمائے اور وہ علم کی جستجو میں لگ جائیں کہ کہیں میری زبان سے، میرے عمل سے جھوٹی اور بے بنیاد روایت جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، غیر ثابت ہے، اس پر میرا عمل نہ ہو، نہ میں اس کو بیان کروں۔ تو یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے، یہ مشہور روایت یہ غیر ثابت ہے۔ مثلا یہ جو ہم نے ابھی روایت پیش کی ہے سوال میں، یہ شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث آتی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 ہے، اور امام خلال رحمہ اللہ کی کتاب القراء عند القبور ورقہ نمبر 25 میں یہ روایت آتی ہے۔ یہ کلمی نسخے کا حوالہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 ہے۔ جب ہم اس کی سند پر نظر دوڑاتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر یحییٰ بن عبداللہ بن ضحاک بابلتی راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ اس ضعیف راوی نے اس روایت کو ایوب بن نحیک سے روایت کیا ہے، جسے امام ابو حاتم وغیرہ دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، اور ازدی نے تو ان کو متروک کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ جب کوئی حدیث ثابت نہ ہو اس پر عمل کرنا بھی غلط ہوتا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے حوالہ سے سوال کیا گیا جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا پہلے میں کتاب اللہ دیکھوں گا، اس کے بعد سنت نبوی دیکھوں گا، اگر وہاں کچھ نہ ملا پھر میں اپنا فیصلہ کروں گا۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ کئی غیر معتبر مصنفین نے اردو کے اندر اس کو لکھا ہے اور حکم بھی نہیں لکھا بھی یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ یعنی یہ تو فرض ہے جب بھی کوئی مصنف یا مبلغ اور خطیب، استاد، مدرس، محقق کسی حدیث کو بیان کرے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ ہے، اس پر حکم بھی نقل کرے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تاکہ پبلک اور قارئین کو پتہ چلے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ مشہور روایت یہ غیر ثابت ہے۔ سخت ترین ضعیف روایات میں سے یہ بھی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داود حدیث نمبر 3592 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1238 میں آتی ہے۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ ہم نے سوال میں پیش کر دیا ہے۔ اس روایت میں کئی قلتیں موجود ہیں۔ مثلا پہلی علت
ابو عون محمد عبداللہ الثقفی حارث بن عمر سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، منفرد ہیں۔ دوسری علت، اس کی سند میں حارث بن عمر راوی مجہول ہیں، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں مجہول قرار دیا ہے۔ تیسری علت یہ ہے کہ اس کی سند میں سیدنا معاذ بن جبل سے روایت کرنے والے جو سیدنا معاذ کے شاگرد ہیں وہ غیر معروف ہیں۔ اصحاب معاذ کون ہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ یہاں وضاحت ہے نہ ہی کسی اور سند میں وضاحت ہے، تو یہ مجہول راوی ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان تین وجوہات کی بنا پر یہ سند، یہ روایت ضعیف ہے۔ جب بھی اس کو بیان کیا جائے تو اس غرض سے بیان کیا جائے لوگوں یہ بات غلط ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا کسی عالم کی شان نہیں ہے، نہ اہل علم کا شیوہ ہے۔ اہل علم تو نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بھی ہم کوئی بات منسوب کریں تو ہم پر تحقیق کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کو عام کرنے والا اور ضعیف باطل مردود روایات کا رد کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔